بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بعدي نبي لقال عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اس کے بعد شروع ہونے والا جو مہینہ ہے وہ ماہ مبارک محرم الحرام ہے. چونکہ اس ماہ مبارک میں اور آئندہ آنے والے مہینے میں 3 بڑی شہادتیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی. ویسے تو ہر مہینے میں شہادتیں اسلام کی تاریخ میں بھری پڑی. اسلامی تاریخ کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہوا ہو یا کوئی بڑی اسلامی شخصیت نے اسلام کے لیے اپنا تن من دل قربان نہ کیا. موقع کی مناسبت کہ اس مہینے ذوالحج میں 18 ذوالحج 35 ہجری جمعے کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا
عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نبی کریم علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو اس موقع کی مناسبت سے ان تینوں صحابہ کی زندگی پر آئندہ آنے والے جمعوں میں زندگی نے ساتھ دیا تو ان تینوں صحابہ پر گفتگو ہوگی۔ چونکہ اس وقت جو مسلمان نیٹ کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، جو مسلمان فیس بک استعمال کرتے ہیں، جو مسلمان یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، جو مسلمان واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، جو مسلمان سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ اس وقت ملک پاکستان میں مذہبی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں غیر مسلموں کو، بے دین لوگوں کو موقع ہاتھ آیا تو انہوں نے مسلمانوں کی مقدس شخصیات کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کبھی صحابہ کرام کی تنقید ان پر اور تنقید کی جاتی ہے، کبھی رسول پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں بحث و مباحثے ہوتے ہیں، کبھی ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کبھی امہات المؤمنین کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے ذہنوں کو صاف بھی رکھیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ جمعے کے دن ہمارا آپ کے سامنے جو گفتگو ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا عقیدہ بچانے کی کوشش کریں، اپنے ذہنوں کو اسلام کے بارے میں، مقدس شخصیات کے بارے میں صاف رکھیں۔ جو میں نے 3 نام لیے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً اس ماہ مقدس میں ذو الحجہ میں 18 تاریخ جمعے کے دن 35 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو صحابہ کرام کو جو دشمن آپ بھائی جو میں نے نام لیے ہیں، نیٹ کی دنیا کے جو مسلمان ہیں، آپ نے پوسٹیں دیکھی ہوں گی، بلکہ آدھے گھنٹے کے 15 منٹ کے کلپ بے دین طبقے کی طرف سے نیٹ پر موجود ہے، اور عنوان دیا گیا ہے عید غدیر۔ عید تو ایک آپ نے گزاری، ابھی 10 ذو الحج کو آپ نے الحمدللہ قربانیاں بھی کی، مسلمانوں کا بڑا ایک جذبہ سامنے آیا، اتنی پابندیوں کے باوجود مسلمانوں نے مذہبی عقیدے کا برملا اظہار کیا، اللہ کے نام پہ لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کیے۔ مگر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو صحابہ کرام کو کسی موقع پر بھی ہاتھ لگتا ہے، ان کے جو بھی صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اب 18 ذو الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے،
تو شہادت خوشی کی بات ہے، شہادت پر غمگین نہیں ہوا جاتا۔ دشمن نے دیکھا کہ اب حضرت عثمان پہ کیسے ہم نعوذ باللہ کیچڑ اچھالیں، تو انہوں نے عید غدیر کا نام دے کر اس دن جشن منانا ہے۔ بھائی عید غدیر کیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بقول ان کے جو شیعہ مسلک ہے ان کے بقول کہ اللہ کے رسول نے ایک تالاب کے قریب کھڑے ہو کر 18 ذو الحج کو اس تالاب، اس جگہ کا نام تھا غدیر خم، وہاں اللہ کے رسول نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس کی آڑ میں حضرت عثمان کی شہادت اور ان کی موت کی خوشی منانی ہے۔ یا جیسے رجب کا مہینہ آتا ہے تو 22 رجب المرجب کو کاتب وحی خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ وفات ایک غم ہے۔ اس دن یہ طبقہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے اس کو مشہور کر کے کہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے تھے، یا پتہ نہیں کس خوشی میں نسبت ان کی طرف کر کے کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ مٹی کے برتنوں میں کھیر بنائی جاتی ہے، پکا کر اس کو لوگوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، خوشی بھی منائی جاتی ہے، اور خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ بھی کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اتنا پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہم زیادہ اس چیز میں پڑھتے بھی نہیں ہیں، عقیدہ بھی ہمارا بہت کچا ہے۔ جو باطل طبقے ہیں وہ اپنے لوگوں کا ذہن بھی بناتے ہیں۔ میں نے کل ایک بھائی سے بات کی کہ ان کی مجالس پہ آپ دیکھ لیں لوگ کتنے بیدار ہو کے بیٹھتے ہیں، خطیب کم بولتا ہے، ان کی عوام زیادہ بولتی ہے۔ یہاں خطیب کا پسینہ نکل جاتا ہے، عوام صم بکم عمی فہم لا یرجعون، سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم تو نیند کر رہے ہیں بیان کے دوران، ہم تو آتے ہیں خطبے کے ٹائم پہ، ہم نے تو جمعے کا بس نماز پڑھنی ہے، بھائی کسی طریقے سے نماز ہو جائے ہماری جان چھوٹے۔ وہاں ان کی مجالس جو باطل مجالس ہیں، جن مجالس میں اللہ رسول کے نام کی بجائے مقدس شخصیات پہ تبرہ ہو، من گڑت قصے اور کہانیاں سنائے جائیں، لوگوں کو جھوٹ اتنا بتایا جائے کہ اس کو سچ باور کرے، اور جھوٹے آس اور امیدیں دلا کر کہ یہ کام کر لو تمہیں جنت مل جائے گی۔ لگتا یوں ہے کہ جنت کسی کے باپ کی جاگیر ہے، وہ جیسے جس کو چاہے گا دے گا۔ حالانکہ قرآن سے پوچھئے، اللہ کے رسول کے فرمان سے پوچھئے کہ جنت کے مستحق ہے کون؟ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے اپنی کتاب لا ریب میں فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر ہمیں تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ آیا، اس میں آپ نے حلیم بنا لی، شربت بنا لی، نیاز بانٹ دی، بس جنت آپ کی الاٹمنٹ ہے۔ نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو یا نہ کرو، ہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو یا نہ ہو، بلکہ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی عوام مطمئن ہے۔ میں نے کل ایک بھائی کو بتایا کہ عوام اس لیے مطمئن ہے کہ ان کو کچھ کام تو کرنا نہیں ہے، آسان سا کام ہے، محرم کے جلوس میں شریک ہو جاؤ، علم کو ہاتھ لگا لو تمہاری بخشش، گھوڑے کے نیچے سے گزر جاؤ تمہاری بخشش، تم جو ہے نا محرم میں نیاز پکا لو تمہاری بخشش۔ اب کوئی آپ کو بتا دے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، دین کا کوئی کام نہ کریں، مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھے رہیں، 500,000 روپے کی حلیم پکا کے لوگوں کو کھلا دیں، آپ کی بخشش ہو جائے گی، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اتنی جو ہے نا جمگٹوں میں پڑھو گے؟ تو اس عوام نے بیدار رہنا ہے، انہیں پتہ ہے ہمیں اور کرنا تو کچھ ہے نہیں ہے، آسان سا ہمارا دین ہے، آسان سا ہمارا۔ ان کو کہا جاتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، امیر معاویہ، حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان حضرات پہ تبرہ کرو، ان کو گالیاں نماز پڑھنے کے بعد دے دو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں کہ جتنا صحابہ کو برا کہو گے اتنا تمہارے درجات بلند ہوں گے،
جتنا مسلمان کی پیٹھ میں خنجر گھونپو گے اتنا تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ مسلمان مرد ہو عورت ہو، اس کو جتنا قتل کر سکتے ہو جڑ سے اکھاڑو اسلام کو، تمہاری فتح یہی ہے۔ اور وہ آئے دن روزانہ آپ دیکھ لو، قلت کی تعداد میں مسلمان پاکستان میں 95% ہیں، دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کی تعداد 5% ہے۔ 5 وہ ہیں، 95 ہم ہیں۔ مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محرم جب آئے گا تو لگتا یوں ہے کہ پورا پاکستان شیعوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، سونگ کا ایک سما باندھا جاتا ہے، مسلمان سنی اہل سنت کے دل میں بھی ڈالا جاتا ہے محرم ہے، اس مہینے کے اندر جو بولنے والے حضرات ان پہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، زبان بندی، ضلع بندی، آپ نے ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا۔ اب تک کرونا وائرس کی وجہ سے کتنا مسلمانوں کا نقصان کیا، اب جو محرم قریب آیا لاک ڈاؤن میں بھی تبدیلی آ گئی، حالات میں بھی تبدیلی آ گئی، مرنے والوں نے بھی مرنا چھوڑ دیا۔ تعداد روزانہ 150 مرتے تھے، اب 15 تک تعداد پہنچ گئی، چند دنوں کے بعد کہیں گے کرونا ختم ہو گئی۔ کیوں کہ آگے میرے بھائی آ رہا ہے محرم کا مہینہ، اور محرم میں ان لوگوں نے اپنا سب کچھ وہ کرنا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اب ایک بل پنجاب اسمبلی میں تحفظ اسلام کی بنیادی ایک بل پیش ہوا کہ اسلام کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کا نام کس طرح لیا جائے، کیا کہا جائے ان کے بارے میں، تو اس پر وہ طبقہ میدان میں آیا، زور و شور کے ساتھ دھڑلے پہ دھمکیاں دے کر پاکستان کے مقتدر لوگوں کو یرغمال بنا کے اس بل کو پاس ہونے کی بجائے روک دیا گیا۔ اس بل میں کیا لکھا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ہماری زبانوں پہ تالے لگیں گے۔ ساری دنیا جانتی ہے پشاور میں ایک نوجوان نے الحمدللہ جان پر کھیل کر، غازی خالد نے اپنی جان پہ کھیل کے ایک دشمنان دین و ملت، اللہ کے رسول کے دشمن، ختم نبوت کے منکر قادیانی ملعون کو جہنم واصل کیا۔ تو اس کے بعد نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ سارے مسلمان کلمہ کو اکٹھے ہو جاتے۔ مسلمان تو اکٹھے ہو گئے، مگر وہ لوگ جو اپنے کو مومن کہتے ہیں، مومنین کرام کہتے ہیں، حضرت علی کا محب کہتے ہیں، حسین کا ماننے والے کہتے ہیں، وہ کالے چہروں والے، کالی شکلوں والے، کالو دماغ والے، کالے دل والے میدان میں اتر آئے۔ اب تک کوئی بیان اس کی حمایت میں نہیں، قادیانی کے رد میں نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو پاگل آدمی تھا، وہ تو چریا آدمی تھا، اس کا تو دماغ صحیح نہیں تھا، خواہ کو قتل کر دیا۔ اس طرح لوگ قتل ہوں گے تو حالات کیسے بنیں گے؟ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے خود اندر خباثت چھپی ہوئی ہے، ہم بھی صحابہ پہ، اللہ کی ذات پہ، کتاب اللہ پہ، انبیاء پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کی ذات میں تنقیص اور تنقید کرتے، تو کل کلا کوئی مسلمان اٹھ کے ہماری گردن میں بھی چھرا پھیر سکتا ہے۔ آیا تم ان کی مخالفت کرو، اور جہاں اتنی بڑی بات ہوئی نہیں ہے، ہلکی پھلکی بات تھی، کسی مسلمان کے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا، اس لفظ کی آڑ میں عدالتوں تک بات پہنچی، بلکہ پاکستان کے ایک جید عالم کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب خواہش ہے ان کی کہ اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے، تخت دار پر۔ جرم کیا ہے؟ اس سے بڑے جرم تم کر چکے ہو، صحابہ کو گالیاں دے کر، ازواج مطہرات پہ بھونک کے، پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال کر، پاکستان کے بڑے بڑے جو پاکستان میں سانے پیش ہوئے، بڑے بڑے جو حادثے ہوئے، اس کے پیچھے سب انتہا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو مار کر، قتل کر کے، دین کے نام کے، دین کی آڑ میں مسلمانوں کی مقدس شخصیات پہ تبرے کر کے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ سید عائشہ پہ تم بھونکو، صحابہ اکرام پہ تم بھونکو، تمہارے خلاف ایف.آئی.آر کوئی نہیں، تم جیل میں نہیں جاتے، تمہیں کوئی پھانسی لگانے والا نہیں۔ یہ میرے بھائی امتیازی سلوک تب ہو رہا ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک بیٹھنے والا جو طبقہ ہے وہ سارے انہی کے لوگ ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ اہل سنت کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے ان کا جو ہے نا قرآن چھیننا چاہتے ہیں، مذہب چھیننا چاہتے ہیں، اسلامی تشخص کھینچنا چاہتے ہیں، مسجدیں لینا چاہتے ہیں، مدرسے بند کرانا چاہتے ہیں، علماء پہ قدغن لگانا چاہتے ہیں۔ ہاں وہ مسلمان، وہ عالم، وہ اس پاکستان میں جی سکتا ہے جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے، جو کہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، ہم بھی صحیح ہیں، وہ تو صحیح ہے، اور جو ان کا خباثت گند سامنے امت کے قوم کے لائے گا تو میرے بھائی اس کو وہ دشمن سمجھتے۔ کئی ایسے علماء قبروں کی پاتال میں جا چکے ہیں جن کے سینے چھلی ہوئے، بم دھماکوں میں اڑایا گیا، جیلوں کی نظر کیا گیا، تخت دار پہ لٹکا دیا گیا۔ تو میرے مسلمانوں، ہم بھی اتنے بدھو نہ بنے۔ آپ نیٹ دیکھتے ہو تو نیٹ میں سوچو تو صحیح، میں نے بتایا کوئی خبیث، کوئی لہین، کوئی مردود، کوئی مطہون آدمی خباثت اس کے دماغ میں ہے، وہ زبان سے کسی صحابی، وہ صحابی بلال ہو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے کوئی ہو،
وہ صحابی جو ہے نا، جو بھی صحابی ہو، آپ دیکھ رہے ہو کہ صحابی پر تنقید کی جا رہی ہے، اس کو برا کہا جا رہا ہے، تو اس آدمی کے بارے میں کبھی بھی اچھا نہ سوچو۔ جو صحابی کو اچھا نہیں سمجھ رہا وہ قرآن کو اچھا نہیں سمجھتا کہ قرآن ملا ہی صحابہ کے صدقے، وہ نماز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ نماز ملی صحابہ کے صدقے، مسجدیں ملی صحابہ کے صدقے، روزہ ملا صحابہ سے، پورا دین ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ تو جب صحابہ میں ہی تبرہ، اب جنہوں نے قرآن لایا وہ قرآن والوں ہی غلط، تو پھر قرآن کیسے صحیح ہوگا؟ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کسی صحابی پہ تبرہ ہو رہا ہے، اس کی ذات میں کیڑے نعوذ باللہ نکالے جا رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کی صحیح باتوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے، تو اس وقت جب تم کسی کی زبان سے سمجھتے ہو کہ وہ ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو، حضرت علی کو، کو حضرت عائشہ صدیقہ کو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، یا ان کے والد یا ان کی والدہ کو، یا دیگر کسی صحابی پہ کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، ان پہ لعنت بھیجو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ 2-4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، مرنا ہے، عقیدہ اچھا لے کے مرو۔ جو ہے نا 2 گلی پالیسی یا 2 نمبری کرنا یا مسلمانوں کا جو تذبذب کا شکار ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی مضبوط رہی۔ میں بار بار ہر جمعے کے خطبے میں یہ بات عرض کیے دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، میرا آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے میری، میں بار بار آپ کو جو جوڑتا ہوں، یہ بتاؤ یہ بتاؤ، یہ آپ کا ایک امتحان لینے کا مقصد کیا ہے کہ کل بھائی آپ نے آگے نکلنا ہے، میدان میں آپ کو آنا ہوگا، ورنہ آپ چپ رہو گے یہ دشمن اسلام آپ کے گھروں تک پہنچیں گے۔ پھر جو پہلے لوگ تھے وہ خاموش رہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے مضبوط عقیدے کو۔ اب میں نے بتایا کہ غدیر خم کا نام لے کر کہ حضرت علی کو اس دن ولایت ملی تھی، اصل میں حضرت عثمان غنی کی شہادت پر، ان کی موت پر خوشی منانی ہے۔ ہم تو الحمدللہ خوش اس لیے ہیں کہ ان کو شہادت کا مقام ملا۔ اور بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، میں نے اس لیے یہ بات چھیڑی ہے، میں نے چند مقامات سے قرآن کی تلاوت کی، چند حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی، بات سمجھیں آپ کہ نبی کریم علیہ السلام کے یہ 3 صحابہ جن کی محرم اور ان دنوں کے اندر حضرت عثمان غنی کی 18 ذو الحج کو شہادت ہوئی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، 2 بیٹیاں نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی، 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کی اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی دے دی، دوسری بیٹی کا انتقال ہوا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں ہوتی تو فرمایا یک کے بعد دیگرے میں ساری کی ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اب سمجھ آئی یا نہیں؟ بھئی آپ نے اپنی بیٹی کا، جو بڑے حضرات ہیں جن کی بیٹیاں شادی شدہ ہیں، آپ نے کسی نوجوان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، نکاح کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی دوسری بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی، اب وہ آپ کا جو داماد ہے، اگر آپ اس سے خوش ہیں تو دوسری بیٹی کا رشتہ دیں گے نا۔ اگر پہلی بیٹی کو وہ تنگ کرتا رہا، پہلی بیٹی کو مارتا رہا، اس کی زندگی مصائب میں گری رہی، اور آپ جانتے بھی ہیں، تو بتائیے اگر کسی آدمی کی، کسی نوجوان کے گھر میں بیٹی ہے اور وہ بیٹی ساری زندگی مصیبتوں میں زندگی گزار کے مرتی ہے، اب اس داماد کو کوئی دوسری بیٹی دے گا؟ تو رسول اللہ نے جو دوسری بیٹی دی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول عثمان سے سارے بولو، عثمان سے کنگڑیاں منہ جو کٹ چھوڑو، سارے بولو، عثمان سے خوش تھے، عثمان سے خوش تھے۔ اگر خوش نہ ہوتے تو دوسری بیٹی کیوں دیتے؟ پھر دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا داماد ذوالنورین لقب ہی اس لیے پڑا، 2 نوروں والا، کہ پیغمبر کی 2 نور نظر، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، یک کے بعد دیگر۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تاریخ کے انسانیت میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک آدمی کے گھر میں ہوں، یہ تاریخ میں سوائے عثمان کے اعزاز کسی کو نہیں ملا۔ ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی دے دی۔ جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا سن 9 ہجری میں، اب نبی کریم علیہ السلام نے پھر دیکھا داماد مسجد نبوی میں رو رہا ہے، رسول پاک علیہ السلام سے جو رشتہ داری تھی، جو سلسلہ منقطع ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا عثمان جو بیٹیاں تھی وہ تجھے دے دی،
چھوٹی بیٹی تھی وہ علی کے نکاح میں، بڑی بیٹی بھی شادی ہو گئی اس کی بھی، 4 بیٹیاں تھی، 4 شادی شدہ ہے۔ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور تو میرا اتنا اچھا داماد ہے کہ میں 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اب ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ عثمان اچھا داماد تھا، ساری زندگی میں رسول اللہ کو کبھی بھی تکلیف عثمان سے نہیں پہنچی۔ بڑی بیٹی خالہ کے گھر میں تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، نبی علیہ السلام کی سالی کا بیٹا تھا حضرت حالہ کا، بڑی بیٹی کا نکاح کیا اور ساری زندگی وہ مشرک تھا۔ زینب مسلمان ہو گئی، علیحدگی بھی کرا دی گئی، مدینہ اللہ کے رسول نے بلا لیا۔ کافر آئے، ابو العاص بن ربیع سے کہا کہ اگر تم رسول پاک علیہ السلام کی بیٹی کو طلاق دے دو تو ہم مکہ کی اچھی 2 شیزہ خوبرو نوجوان لڑکی جو تمہاری پسند ہو اس سے تمہارا کسی سردار کی بیٹی پہ ہاتھ رکھو، بڑے سردار کی بیٹی پہ ہاتھ رکھو۔ اب جہاں لوگ رشتے تلاش کرتے ہیں، بڑا گھر ملے، پیسے والا گھر ملے، جائیدادی لوگ ملے، سر اونچا رکھنے والے لوگ ملے، بڑے خاندان کے ملے، حسب نسب بڑا ہو، ہم تلاش کرتے ہیں نا جی۔ وہاں دیکھیے کہ فرمایا اگر کوئی بھی گھر یہاں مکہ میں آپ کو پسند ہے، آپ نے اشارہ کرنا ہے میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، ابو العاص شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی زینب کو طلاق دے دو۔ تو ابو العاص کا جواب تاریخ لکھتی ہے، کہنے لگا میری بات سنو، میں مکہ کی کسی لڑکی کو زینب کے مقابلے میں پسند نہیں کرتا، میں مر تو سکتا ہوں رسول اللہ کی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ایک موقع آیا کہ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ، فاتح خیبر، شمشیر بے نیام، ننگی تلوار، رسول اللہ نے میرے حضرت علی کے فضائل پر 2 جمعے پڑھا لیے ہیں، مگر ہوا کیا کہ حضرت علی کے دل میں یہ خیال آیا کہ فاطمہ کی موجودگی میں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جس لڑکی کا انتخاب کیا وہ ابو جال کی بیٹی ہے، وہ مسلمان تھی، کافر نہیں تھی، بیٹی ابو جال کی ہے مسلمان۔ حضرت علی کا فیصلہ ہے، حضرت فاطمہ کو بتایا، دونوں میں آپس میں کچھ بات بڑھی، نتیجہ یہ نکلا کہ فاطمہ اپنے بچوں کو لے کے ابا کے گھر آ گئی۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا بیٹی فاطمہ سے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے داستان سنائی، ابا جان میرے ساتھ علی نے یوں معاملہ کیا، وہ ابو جال کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے، یہ دشمنان دین و ملت اپنی کتابوں سے نکال کے کیوں نہیں سناتا۔ آج بناتے رسول پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی، 4 نہیں تھی۔ لڑائی اس بات کی، آپ نیٹ پہ کھولو، شیعوں کو سنو، وہ رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم خلفائے راشدین میں سے خلفائے ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں کہیں گے، ہماری تو کتابوں میں ہمارے تو امام نے نعوذ باللہ کہا کہ نماز کے بعد نعوذ باللہ ان تینوں پہ لعنت کیا کرو، ہم کیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں؟ بتائیے جو آپ کے دین کے اساسی اور بنیادی شخصیات پہ تبرع کر رہے ہیں، جو گالیاں دے رہے ہیں، اور آج کا الو کا پٹھا بے غیرت اور بے حس مسلمان ان کی مجالس میں شرکت کرے، ان کے پروگراموں میں چلا جائے، ان کا جلوس دیکھنے۔ یاد رکھنا آج پاکستان کی دھرتی پہ گنے چنے وہ لوگ ہیں، ان کو تقویت اور طاقت دینے والا مسلمان سنی ہے جو ان کے جلوس دیکھنے جاتے ہیں، جو 10 دن تک محرم کے اندر ماتم تو سنی نہیں کرتا مگر ماتمیوں کی شکل ضرور بناتا ہے، انہی جیسا سوک، وہ تو ہے ہی دین کے دشمن۔ آپ مسلمانوں محرم میں آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لو، یہاں چند لوگوں کو میں نے ترغیب دی، تو ورنہ محرم میں نکاح کرنا، محرم میں شادیاں کرنا اتنا بڑا گناہ ہمارے ثابت کوئی کر دے در مائی گلال آپ کے گاؤں میں کہ اس کا نکاح محرم میں ہوا، محرم میں اس نے ولیمہ کیا ہو، یہ شیعت کے اثرات ہے۔ ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ بھائی اس 10 دنوں کے اندر شادی ممتاز ہمارے ہاں ہوتا تھا، 10 دن تک ہمیں خود یاد ہے، آپ کے گاؤں کے اندر گاڑیاں ویگنیں چلتی تھی، میں جب چھوٹا ہوتا تھا ہر ویگن کے اندر ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، گانے چلائے جاتے تھے،
جب محرم کا مہینہ آتا تو آپ کے گاؤں کے ویگنوں والے جو اس زمانے کی ویگنیں تھیں وہ بھی 10 دن تک گانے نہیں چلاتے تھے. ان کے ذہن میں بھی جاہلوں کے بیٹھا ہوا تھا, ان پڑھوں کے, کہ 10 دن بھائی گانے کیوں نہ چلاؤ. وجہ کیا ہے؟ 10 دن وہ کنجریاں جو سال بھر ناچتی ہیں, وہ فلم اسٹار جو سال بھر جھوٹ بول بول کے فلمیں بنا بنا کے الو لوگوں کو بناتے اور گناہ عظیم اتنے بڑے بڑے نافرمانیاں کرتے, وہ بھی جو ہے نا کالے کپڑے پہن کے آ کر بالکل سوگ کی شکل بنا کے ٹی وی پہ بزرگ بن کے بیٹھ جاتے. اب ہمارا آپ سے سوال ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حسین کی اگر شہادت کا معاملہ ہے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ صرف ایک حضرت حسین تاریخ میں شہید نہیں ہے, عثمان غنی بھی شہید ہے, حضرت عمر بھی شہید ہے, حضرت حمزہ بھی شہید ہے جس کی لاش کے 11 ٹکڑے کیے گئے. ان کی شہادت پہ آپ سوگ کیوں نہیں مناتے؟ پھر سب سے بڑی بات انہی سے کہتا ہوں, ان کے منہ پہ جوتا مارتے ہوئے کہتا ہوں کہ تم حسین کی محبت میں حسین مظلومی کی حالت میں شہید کر دیے کہ کربلا میں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے حسین کے ساتھ غداری کی, دھوکہ کی, وہ تم ہی تھے. حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت ہوئی, بالکل صحیح ہے, یہ تاریخ لکھتی ہے. ظلم ہوا, ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اچھا کام ہوا, ظلم ہوا. آل رسول کو کاٹ کر رکھ دیا گیا, ظلم ہوا, بالکل ظلم ہوا. جنہوں نے کیا وہ اچھے لوگ نہیں تھے, وہ برے تھے. جنہوں نے آل رسول پہ تلواریں چلائی وہ اچھے لوگ نہیں تھے. مگر سوال یہ کہ اگر حسین مظلومانہ طور پر 22 اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا کے اندر شہید ہو جاتے, 72 اور بھی 7 لوگ تھے, ٹوٹل 72 افراد تاریخ لکھتی ہے. تو میرا سوال ہے کہ حضرت حسین کا مقام زیادہ ہے یا حضرت علی کا مقام زیادہ ہے؟ بولو زور سے. حضرت علی والد ہے, حضرت حسین بیٹا ہے. اب سوال یہ ہے کہ علی کا مقام تمہارے نزدیک اگر زیادہ ہے, تم علی کو خلیفہ بلا فیصل مانتے ہو, علی کو مولا علی کہتے ہو, اور بار بار یہ حدیث سناتے ہو من قنت مولا فعلی مولا, بالکل علی کو امام برحق مانتے ہو, بڑا امام مانتے ہو, علی کو مشکل کشا مانتے ہو, خدائی روپ میں اترا ہوا مانتے ہو, خدا کی ذات علی میں حلول کر گئی یہ تم مانتے ہو, علی بار و بر کا مالک ہے یہ تم مانتے ہو, زمین آسمان علی نے بنائی یہ تم کہتے ہو, اتنے کفریہ منہ سے زبان سے گند نکالتے ہو, اتنا علی کو تم بہادر فاتح خیبر مانتے ہو, سب کچھ تم کہتے ہو. تو میرا سوال یہ ہے کہ علی کا مقام اگر حسین سے زیادہ ہے تو حسین کی شہادت پہ 10 دن سوگ منایا جاتا ہے, تو علی بھی رمضان کی 21 کو بڑی بے دردی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. ایک خارجی ملعون یہودی عبد الرحمن بن ملجم نے ان کو بے دردی سے تلواروں کے وار کر کے شہید کیا. تو پھر علی کی شہادت پہ 21 سے 30 تک 10 رمضان آخری عشرے میں تم سوگ کیوں نہیں مناتے؟ کبھی سنا ہے رمضان میں کسی نے سوگ منایا؟ رمضان میں مسلمانوں نے نکاح چھوڑ دیے. بھائی علی شہید ہو تو ہم نکاح کریں, حسین شہید ہو تو ہم نکاح کو ترک کر دیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی مسلمانوں کی, مسلمان ایسا کیوں کر دیں؟ بابا سال میں کسی دن بھی نکاح کی بات ذہن میں رکھنا جو میں کرنے آ رہا ہوں, رمضان پورے سال میں کوئی گھنٹہ, کوئی منٹ, کوئی لمحہ سال کے 12 مہینوں میں ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں آپ کو نکاح کی اجازت نہ ہو. رمضان ہو, عید ہو, محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول ہو, ثانی ہو, جمادی الاولی ہو, ثانی ہو, رجب ہو, شعبان ہو, رمضان ہو, شوال ہو, ذوالقعدہ ہو, ذوالحج ہو. ارے بھائی کوئی بھی مہینہ کسی لمحے رات کے 12 بجے, دن کے 1 بجے, صبح شام جس ٹائم مرضی ہے, کوئی قدغن نہیں. نماز میں تو بتایا گیا کہ سورج طلوع ہو تو نماز نہ پڑھو, نصف النہار پہ آئے تو چھوڑ دو نماز, غروب آفتاب پہ چھوڑ دو, یہ مکروہ ٹائم ہے, اس ٹائم نوافل پڑھو, فرائض ادا نہ کرو, اس ٹائم فلاں کرو, فلاں نہ کرو, اس ٹائم قضا نماز پڑھو, دوسرے نوافل نہ پڑھو. نماز کے بارے میں تو ہے, رمضان کے بارے میں تو رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہے. صبح جو ہے نا آپ سحری کھاؤ, شام تک کچھ نہ کھاؤ, افطاری کرو پھر کھاؤ, وہاں تو ٹائم ٹیبل رکھا گیا ہے. زکوٰۃ میں ٹائم ٹیبل رکھا گیا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو سال کے بعد آپ کے پاس صاحب نصاب ہے, سال پیسوں پر, مال پر, چیزوں پہ گزر گیا, 2.5% زکوٰۃ نکالو. قربانی کرنی ہے تو ٹائم ٹیبل ہے کہ فلاں 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 تاریخ کو 10, 11, 12 کو قربانی کرنی ہے. صاحب نصاب ہو تو جانور لاؤ قربانی کرو.
ہر چیز کا ٹائم ٹیبل مقرر ہے اور اس میں کچھ وقفہ ہے. اب یہ نماز ہے، یہ آپ نے پڑھ لی، اب اس کے درمیان عصر تک نماز نوافل ادا کر سکتے ہو، مگر فرض نماز اور کوئی نہیں ہے. مگر نکاح وہ پیغمبر کی سنت ہے کہ اس کو رات کو، دن کو، صبح 24 گھنٹے میں کسی گھنٹے، سال کے اندر جتنے ہفتے آتے کسی ہفتے، سال میں جتنے مہینے آتے جس مہینے میں جس وقت چاہے آپ پر کوئی قدغن نہیں. کوئی عید کے دن صبح نکاح کرے، عید کی رات کو کرے، 27 کو کرے یا 25 کو کرے، جب اس کا دل مانتا ہے نکاح کرے. نکاح کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں. مگر ان 10 دنوں میں آپ دیکھ لو، اب آنے والے محرم کا مہینہ آتا ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں خرافات ختم ہے. ہمارے یہاں بھی وہ ڈولیاں ٹوٹیاں پان دے ہوتے، پتہ نہیں کی چاڑ دے ہوتے، فلان کر دے ہوتے، ٹینگان کر دو. ہمیں بھی الو بناتے رہے، ہم بھی ڈولیاں ٹوٹیاں لے کے گلیوں میں گھومتے تھے اور کچھ گھر مختص ہوتے تھے. آپ کے گاؤں میں بھی مشرکین تھے، اب الحمدللہ ختم ہو چکے. اب بھی کچھ لوگ دبے دبے ہیں، کبھی آواز لگتی ہے تو وہ سر اٹھاتے ہیں زخمی سانپ کی طرح. ان کے اندر وہ بغض چھپا ہوا ہے. وہ کہتے جی یہ کیا کیا، یہ تو جمعراتیں ختم کروا دی، 40ویں ختم کروا دیے، محرم کے چونا پھیتے پھوتے ختم کروا دیے، ڈیڑھ برائی ساری ختم ہو گئی. یہ تو سارا کنڈا ہی نکال کے رکھ دیا مولوی صاحب نے. اچھا بھلا تھا، ہم سے تو اس لیے لوگ نالانا جی، کھانے پینے کا خشم ہی ختم ہم نے کر دی. محرم آتا تھا تو ڈرامے شروع ہو جاتے تھے. 9 اور 10 محرم کو خوب لوگ شربت بناتے تھے. اب بھی کچھ کیڑے ہیں، جراثیم ہیں تھوڑے تھوڑے لوگوں میں. اب بھی وہ ورینا جو ہے نا، وہ جو چوری موری وہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، مگر دبک کے. حالانکہ اس کا کوئی اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے. چوری ہو گئی یا یہ 40واں وغیرہ ہے، کچھ بھی اسلام میں اس کا حصہ ہی نہیں. ایک دوسری بات بتاؤں، ہمارے یہاں دیکھو اور بہت ساری رسمیں، کسی عورت کے بچہ ہو جاتا ہے نا بچہ، تو اب کسی سے آپ پوچھ لو، کسی سے کہ بھئی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بچے ہوتے تھے. ان کی عورتیں بھی ظاہری گال ہے بچہ ہونے کے بعد جو ہے نا اپنا وقت گزارتی تھی 40 دن نفاس کے. 40 دن ہوتے تھے، 20 دن ہوتے تھے، 15 دن ہوتے تھے، جتنے دن بھی ہوں. وہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے. ولادت کے بعد ٹائم رکھا ہے کہ اتنی ٹائم تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کو نہیں چھو سکتی. اس کے بعد کر سکتی ہے، غسل کے بعد کر لے، بچے کی ولادت کے بعد. اب آپ کے ہاں کوئی بھی ایک آدمی الحمدللہ میرے سوا، میں اپنی گارنٹی جیسا باقی ایک کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جن کے گھر میں بچے پیدا ہوئے 40 دن کے بعد عورت نے غسل کیا، چاول ضرور پکے. چاول صحیح منڈ کے کھانے، وہاں چاولہ نے آج کو چاول صحیح منڈے، دالی والے ہون یا آلو والے ہون. آکے بھائی کی جی پھرنے پہ کسی نے کہا ماشاءاللہ چنگی عزت کی خوشی، آکے کی جی فلانی کتنی بھی چلی یا نہ آتی ہے، واہ 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 غیرتی ہو، چلی یا نہ آتی ہے، چاول لوکاں پہ کھلا لیں. یہ کس نبی کی سنت ہے جی؟ کیڑے نبی کی سنت ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ بعض عورتوں نے ذہن بنایا ہے کہ اگر ان کو ضرورت کا غسل کریں گی، اس کے بعد جو غسل ہوتا ہے سمجھدار سمجھتے. مجھے بڑا عجیب رونا بھی آتا ہے. بھائی فلانی عورت بھائی لاتی گانے تو بعد بھائی آنی اس وقت تک گل کرنی جائز جی تو تک دولنا پھلنا پڑو. باقی تیرے پیو دسے، یہ تیرے دادنی روایت ہے، یہ تیرے کسی لالے دسی ہے، پتہ نہیں کیسے الو کے پٹھے جہان کے بغیرت وہ کام کریں گے جو شریعت منع کرے گی. اور جس کام کا شریعت کہتی ہے نا اب میں وہ کھولوں نا تو پھر سب لڑتی نے کالا وڈا ناگ، پھر وہ نہیں کرتے جو میں بتاتا ہوں کہ یہ کرو. یہ شریعت کہتی ہے جی حالات اجازت نہیں دینے تے کول پیسے نہیں تے آؤں تے قرضہ چڑھیا، قربانی واجب سنڈے کھا گا ان کا ہی. کئی ترم خان قربانیاں واجب تھی، رگڑا دے گئے قربانیوں کو میرے بھائی. ہاں جی واجب تھی قربانی، مجرم ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، قربانیاں رگڑا دے گئے. اور پھر آپ دیکھنا وہ رسم مسئلے کسی کا مر جائے. سمجھ میں آئی نا جی؟ اسی تو استاجی نہیں پکانے، فلاں نے جمعرات کی فلاں نے جمعرات کی اسی دیکھ نہیں پکانے. تو سنا بیان سنا سا قسم کھا دی چاول نے دانے نہ پکا، مجبور تھے کیا کرے، فلاں نے پکا دی تے فلاں کالا سب تے وڈا ٹھواں لڑے، وہ ایویں کیوں نہیں پکانا. آج مسیدی کوئی پکا کے کنارے دو ایک دیکھ دینا مسلمانہ کھلاواں کوئی صاحب ملے. اے جدہ کدے میں نہیں سنا کہ جمعے نے تیڑے کچھ آیا ہوتا کہ استاد جی بندہ ایک بھی نہیں ہلنا چاہیے. آج میری طرف شربت میں 2 ڈرم بن سن، 2 ٹب بنا سا، سارے مسلمانہ پلاسا نماز پڑھنے کے لیے یہ سارے آئے، ان کا اجر و ثواب میں لینا چاہتا ہوں.
نماز کے بعد کہہ دینا یہ سارے مسلمان ایک بھی اٹھ کے نہ جائے، میں انشاءاللہ 5 ترماس چائے کے اور 2 کلو 5 کلو 10 کلو بسکٹ لاتا ہوں کریٹ، یہ سارے کھا کے جائیں. کسی آقا ادھر سب لڑنا نے وڈا جدھر لگانا چاہیے رسم و رواج کے لیے فلانے آقا جمعرات، فلانے آقا تریہ کار تھے، فلانے آقا چوتھا کار. ادھر میں ایج اے غریب بدماش مسلمان، غریب بدماش، غریب قرآن حدیث میں بھی آتا ہے اکڑ خان بدماش، غریب بدماش. غریب بدماش ایسے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں الحمدللہ آپ کے گاؤں میں جنہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، جب بھی ان کے پاس بیٹھے ہوتے منہ جو لیڑا نہیں داند اگالی کرنا تو لیڑا کے لیے حالات خراب ہو، حالات خراب ہو، حالات چنگے نہیں، پیسے مکن، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. جب بھی ان کے سامنے بیٹھنا ہم کر. اور جب باری آئے گی بانجے کی شادی، بتیجے کی شادی، کسی دور کے الو کی شادی، اور پھر ایسا پوچھ کے ہون صبح لیا کھلانے آتے دیگلے پیسے کتوں آئیں. آج فلانے نے کار روٹی ہے، مامو جان نے روٹی کر دی، اور مامو جان تو پھنسی ہوئے نا، مامو جان اور خیر نہیں کو پڑھائی ہوئی آئی نہیں ہے تے مامو ٹیکا لاسو کدے 4 مامو تے مامو نے کندھے تے پہنوں رکھی ہیں جو نے ویا تو تھی میری ہے، تھی میری ہے، بیٹی ہماری ہے، ویا سے تو. اب میرا یہ بھی سوال ہی کیڑی کتابیں لکھا کے پڑھائیاں ماما سامان دے ادھر مامیا کولو نہ بیلو اپنے گھر بھی پھنسیا غریب نہ بچہ، اپنے گھر میں پتا کہ میری آپ نے 4 تھیاں تو 6 پڑھائیاں بھی متھے لگی ہیں. پہن آن کے کوڑے نہ پنترے بدلا کے دے نکی نے منگنے نہ بہنا، نکی نہ منگنے نہ بتانے تو پھر آؤں تو پھر آنا ان کی گھروں غریب آنا جو ہو رہی ایک پکھ چا دینا، وہ پکھ چا دینا 2 گل پہنچے نہیں. میں نے انہیں پکھ دیتا میں تو ڈکنی ہوں، ڈکنی یا ٹیکا لانے گئی ہیں جو نے کاٹ کے دے نہ دیتا ہی تو پھر آئی نہیں. جس ماں میں سامان پڑھائیاں نہیں دیتا ساری زندگی پہن منہ نہ ویکھے جی اے ڈاڈا ٹچر دبایا نا. ماں میں نے کھاتے پاؤ تے ماں میں بھی سمجھنے کے داڑی، ماں میں بھی اور ذمہ داری نہیں سمجھنے پڑی، اور ذمہ داریاں جو ہے وہ کون کرے گا، اور جو حقوق ہے وہ کون ادا کرے گا. بس صرف یہ ہے کہ بس سامان لے کے دے دو. اب کوئی ان سے پوچھے نا میرے بھائی جہیز دینا سنت ہی نہیں، لڑکی کو سامان دینا. میں جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ کوئی مائی نہ لال ماں جواب ہی نہیں دے سکتا. یہ جو جہیز ہم دیتے ہیں نا لڑکیوں کو، اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کرو یہ سنت ونت نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کی سنت ہو، جو سنت ہے ہم کر دیں. یہ تو ہم نے اپنا رسم ہندوؤں کی بنائی، بیڈ کے بغیر بیٹی کی شادی نہیں. سامان جو جتنے ہم دیتے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں زندہ رہا تو میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بیان کرنی، یہ بھی بتانا ہے کہ 4 بیٹیاں رسول اللہ کی تھی، 4 بیٹیوں کی شادیاں کیسے کی، یہ بھی تو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. بھائی ہم لات مارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کے لوگوں کو، ہم تو نہیں دیکھتے کہ فلاں 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 راضی ہونا ہو. آج مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے اور میں نے اپنے عقیدے کی صفائی کے لیے ایک تو ذہن میں رکھے رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، دھڑلے کے طور پر ہر جگہ کو 4 بیٹیاں تھیں. الحمدللہ کافروں نے بھی تسلیم کیا، مسلمانوں نے بھی تسلیم کیا، اور مخالفین دین جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، نام اہل بیت کرتے ہیں دشمن، انہوں نے بھی تسلیم کیا. 4 بیٹیاں تھیں. میں نے مختصر تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت 18 ذو الحج کو ہے. ہم بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ شہادت ہوئی ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ وہ شہید کیے گئے. ہمارے لیے ایک عزت اور جو ہے نا عزت کا مقام ہے کہ الحمدللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں جن کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی، جو میدان کے باغی نہیں تھے، میدان کے مجاہد تھے. ہم وہ نہیں جو پیٹھ کے پیچھے خنجر مار کے پھر نام کسی اور کا دے دے. الحمدللہ ہمارا تاریخ کے اندر ایک نام ہے. تو اس لیے مسلمانوں آپ نے اور میں نے اپنے عقیدے کو صاف کرنا ہے، عقیدہ صاف رکھیں، اور عقیدہ جب انشاءاللہ صاف ہوگا تو پھر آپ کی ہر بات یہاں کوئی مانے نہ مانے وہ بات آپ کی قبر آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گی. اور عقیدہ اگر بگڑ گیا، غلط سلط چھوڑنا شروع کر دی، ایسا نہیں ایسا، تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا. اب کوئی بھی بات ہو اس کی تحقیق کے بغیر اس کو آگے چلاؤ نہیں. آپ کے پاس کوئی پوسٹ آئی اگلے لے کر یہ آگے نہ بھیجو گے ایسے ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. 10 سال سے میرے پاس موبائل پہ میسج آیا فلاں کام نہیں کرو گے تو تمہارا فلاں ہو جائے گا. میں تاکہ گیاں بھی نہیں بھیجا، میری تو ٹنگ بھی کسی ڈگی نہیں کر سکی. یہ انہوں نے پٹے مشرقاں کو ڈرے فلاں نے لکھا کہ یہ اگے 500 آدمیاں پہلے نے. جیسے یاد ہوگا کچھ عرصہ سال تک الو کے پٹھے وہ پتہ نہیں ایک شیخ پتہ نہیں زید یا کون تھا، ایک اشتہار کراچی میں چھپتا تھا اور لوگوں کو ملتا تھا آگے 50 کو تقسیم کرنا ہے.
شیخ نے خواب میں یہ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے، من گڑا ایک کاغذ ہوتا تھا، لوگ پڑھتے تھے اور آگے بھائی 25 کو اگر نہیں بھیجا یا نہیں اس کی جو نا پرنٹ نہیں کروایا، اس کی کاپیاں نہیں کروائیں تو تیرے گھر میں حادثہ ہوگا. یہ جائیے کہ جو ایک آدمی کیا تھے پرچی دسی، وہ پتہ نہیں پرچی دعائی نہیں آئی، دعائی نہیں پرچی دسی، وہ ہم کو کیا آنا تو سن حالات خراب ہو، وہ دعائی نہیں پرچی آئی، دعائی نہیں پرچی ہے کو نہ پہننا کہ حالات خراب نے. وہ حنس کیا کہ تیری دھی کسی نے نس سی، وہ میرے کو آ رہا ہے، وہ میں کوئی تو دوائی نہیں پرچی لگنی ہے، تو ڈاکٹر نے چیک کرائی تو دوائی اتنے لکھی. واہ مسلمانہ اس میں لاتا سی کہ میں تو نہ پریشان ہونے تھا، سو پرچی دوائی نہیں ہے آنا لگی. وہ نہ کدھر میں رہا دوائی ڈاکٹر کو آنی تھی کدھر کندھا جواٹ نہیں کٹی نہیں نا، وہ پرچی جو ہے کچھ طویل تک طویز طویز بس طویل، وہ پڑھو تو سی لکھی ہے انگریزی لکھی ہے صاحب. میں آگے بات پتہ نہیں ویکا ہوئی تو کہنے تھی ڈاکٹر صاحب پڑھی صاحب یہ دوائیاں لکھی ہیں، 2 بوتلیں لکھی ہیں، دیکھو گولیاں لکھی ہیں. یہ آنا بھائی تیرے گھر نے حالات دیکھنے تیری جیون آنا نہیں، یہ طویز ہی لکھیا. وہ جو گروہ ایک محلے لگا گال سن کے خفن ہوئے، میں نہ نہیں کہنا ایک آدمی اٹو کی طویز کرا کے آنے. ہاں میں دسنا چاہنا تاکہ جو مسلمان بھی الحمدللہ در جینے اٹو کی طویز کرا دے، تعویز آندے آنے تو بعد بھائی جس تعویز دیتے ہوتے رتا تاگا چاڑ کے دیتا آنا طویز کھولی نہیں، طویز کھولنا نہیں انہا اگلا جو کرو نشائی ہونے ہم چھکنے ہوتے تھے ساکھ ہیں، یعنی تو اندر کھاڑ صحیح آدھا تو جاری گالے ویدی تا سیر تا پھر سی ہی جیرا سیر پھر آدھا سمجھی کہ اور بھائی پر جن نکل نہیں یا تعویز ختم. وہ جی تعویز میرے کو پہنچایا اس کسی طریقے سے پہنچ گیا، جس آدمی کھڑا اس آقا تعویزیں کھولنا نہیں جی، تو میں آقا کھول سا نہیں جی، ماں کا جب پتہ لگی کی لے کیا کھول سو نہیں جی. وہ آدمی کہتے بیٹھا تھا خفن ہوئے انشاءاللہ نام میں نہیں کہتا کسا پتہ بھی نہیں کسی محلے نے میں تعویز ہی کھولا نہیں کچھ ہو نا مجھے میں آقا ماں کچھ نہیں ہونا الحمدللہ تیو پر یہ میرے کل بھی ہے الحمدللہ بڑے بڑے نامی. میں جس نے تعویز کھولنا نہ رہتے تھا آگے رہتے وچ کی لکھیا نس شیطان نس نس شیطان نس. اس آقا جو لوگ نے پٹھا نام ہوا یہ جس دیتا تو کولو پیسے بچھا کے دے نس شیطان نس نس شیطان نس. ان دس ہو جی تو اللہ نہ کرے کو تریق تعویذ ہے تو نکے والے پاس چڑھ لیا تو سمجھو کہ کوئی تڑا بات 4 گزی پتہ لگ گیا سواڑے مار مار کے گڑے کرو گے. یہ گرمولی صاحب کو لیتے نال تو سے نے گرا تاج کا تھوڑا جا کے گراؤں تو ایک زنانی گئی ہے اس آنا تیرے جن نے کوڑ تو جن ہے جو کٹس یہ تو نا سالے پا دو تو تب تے سان پھلانا رہا بس نمائش تھا کچھ فاروق کی تو دور تاڑوں میں جنازہ ہو گیا. اللہ صاحب معاف کرے غلط عقیدے نہیں نظریے کسی کی لکھ کے چاہتا اندر ساڑھے ایک ساتھ جاننا میرا درد ہونے ہے چاہنا ایک حکیم ٹپر گیا تو ماں جی ساڑھے نال گرائیں ماں جانے ڈاکٹر جو ڈنگر نے ٹیکا کیا لانا رہا ڈنگر نے ٹیکا 2 روپے نانے تو ساتھ 500 کاٹ بھائی گرم ٹیکے ہوگی ہٹی چھوڑی کھول ونجو ڈنگر نے ٹیکے نہ تو ڈنگرہ نہیں کام ہو سن. اب وہ گولیاں لیتا رہا کھاتا رہا بھائی گولی کھائی پھر اس کے بعد گیا بھائی 500 اور کاٹ اصل رہی آپ تھوڑا تھوڑا ایک تاڑے چیک کرنا تھے کسی کو چیک کرائے آنا یار موئی پانا تو سلے جی بڑھ بینی ڈانڈی گالے اندر تو چھک کے کھڑنی بینی کسی آدمی نے چیک کرائی تو بتا لگا کہ چڑھے نے آٹے یا گولیاں بڑھیں کیسے بڑھیں گا چڑھے نا آٹا ای قوم چڑھے نا آٹا ہی پہ کھانی نے ہاں گولیاں نہیں چھاپلے انہاں کوئی ملے صحیح باس 500 جی صحیح ہو گیا آدھی سے. اور میں دم پانا دلا وہ تڑے کا آدمی ماننا کہ جی مولانا صاحب کے دم تھوڑا جا پاتا ہے میری طبیعت خراب ہے میں جو اس نے ہاتھ رکھا کریں جو پڑا شڑا کچھ نہیں میں پورے جانیاں پکا کیتا دے میں کو سناؤں الحمدللہ نا فرق پہ گیا میں آگا اٹھوا میں ٹکا ایک نہیں پڑا جب کدھر فرق پہ گیا یہ انی قوم نے فرق آنا پہ گیا نہیں جی میں اٹھ ہو گیا ایک دام ایک ٹکا میں نہیں پڑا جب آنا ہو گیا نا فرق یہ وہ قوم ہے. ڈاکٹر صاحب جو